اور کہا کہ اسلام کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، مولوی کو ٹھیکہ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے بتا دیا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اسلام کی چوکیدار ہیں۔ لہذا چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی عمارت میں نقب لگائے، اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس کی شوکت کو توڑ دے، اس ہاتھ کو توڑ دے جو اسلام کی عمارت میں نقب لگائے۔ یہ پہرا دینا، یہ چوکیداری کرنا، یہ چاکری کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کی ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب تک جان میں جان ہے بابا خادم حسین کی طرح اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ آگے سنیں، آگے غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اس کے بعد سب کی شانیں بیان کرو۔ اہل سنت کی روح، قلب، جسم و جان مسرور ہوتے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شان رسالت بیان ہو تو ہماری روح مسرور، شان اہل بیت اطہار بیان ہو تو ہماری روح شادمان، شان امہات المومنین بیان ہو تو ہماری روح مسرور، شان صحابہ بیان ہو تو ہماری روح مسرور۔ ہاں، شریعت کی حد میں، کس میں؟ شریعت کی حد میں۔ شریعت کی حد کو توڑنے کی اللہ کے حبیب نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، خبردار میری شان بیان کرنے میں شریعت کی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی شان بیان کرتے ہوئے شریعت کی حدوں کو توڑ دیا اور انہیں اللہ کا نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا اور ثالث و ثلاثہ کہہ دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں۔ اس سے نیچے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ غالب نے کہا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کسی کی شان کما حق ہو وہی بیان کر سکتا ہے جو اس شان کو جاننے والا ہو۔ تو غالب نے کہا کہ شان مصطفیٰ کو اس کے شایان شان طریقے سے جاننے والا رب مصطفیٰ ہے۔ اور امام اہل سنت نے میرے آقا کے سارے مقام، سارے مرتبے، ساری عظمتیں بیان کر کے فرمایا کہ وہ لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ لوح، یہ کرسی، یہ عرش، یہ سماوات، یہ ماورائے سماوات، فرمایا کہ وہ لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہیں جنہیں کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔
لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ شان مصطفیٰ بیان کریں تو کہتے ہیں خدا بنا دیا. نہیں، یہ فرش بھی ان کا اور عرش بھی ان کا، لوح بھی ان کی اور قلم بھی ان کا، کرسی بھی ان کی اور سدرہ بھی ان کا. کیونکہ یہ مکان ہیں، یہ زمان و مکان ہیں، تو اللہ کی ذات زمان و مکان سے ماورا ہے. اس کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانے، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. اس کائنات کو یونیورس کہتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس سے. تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس مخلوق کے لیے ہے، یہ رب کے لیے نہیں ہے. اس کی ذات اس سے ماورا ہے. تو ایک تو یہ بات کہ شان حدود شرع میں بیان ہوگی. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ، لوگوں کے اپنے اپنے شجرہائے نسب ہیں. انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اور میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے. راولپنڈی میں ایک مجلس میں کہا گیا اور اسٹیج سے داد دی گئی کہ میں سید آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں، چلتے چلتے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر بن ابی طالب، محمد تو یہاں آتا ہی نہیں ہے، تو محمد کو علی میں ضم کر دیا. تو یہ برداشت کرو گے؟ زور سے بولو. کیا تاجدار کائنات کی ذات ذیلی ہے؟ کسی میں مرج ہونے کے لیے؟ آج تک تو ہم یہ بیان کرتے آئے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ پوری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو اصل کائنات تو ذات پاک مصطفیٰ ہے. تو آپ کو ڈپلیکیٹ بنا دے کوئی، آپ کو کہہ دیں کہ مرج ہو گئے، ضم ہو گئے، یہ اہانت قبول کرو گے؟ زور سے بولو. ایسی کوئی اہانت شان مصطفیٰ میں قبول کرو گے؟ تو میرے آقا نے بیان فرمایا کل بنی ابن، اور ایک حدیث میں کل بنی انسا، ہر باپ کا بیٹا، ہر ماں کا بیٹا، عصبتہ من ابی، اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، الا بنی فاطمہ، مگر خاتون جنت کے لیے یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا کہ جو اپنے آپ کو آل رسول کہلانا چاہتا ہے تو خاتون جنت سے اس کا جنکشن ٹرن کر جائے گا. فرمایا اللہ بنی فاطمہ فانا عصبتہم، پھر ان کا باپ میں ہوں. یہ بھی تو آل رسول کہلاؤ گے نا. تو آل رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فاطمی اولاد کہلاتی ہے، جو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کے علاوہ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ازواج سے اولاد ہے. وہ علوی کہلائیں گے، وہ آوان کہلائیں گے، وہ سید نہیں کہلائیں گے. تو جس نے سید کہلانا ہے تو وہ اپنا نسب فاطمہ سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا خواتین جنت کی سردار سے تاجدار کائنات کی طرف موڑنا پڑے گا، ضم نہیں ہوگا. اس لیے یہ فرق سمجھو. یہ پھر امہات المومنین،
آپ اہل بیت کی شان بیان کریں، اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت سے ماورا نہیں، بس مسئلہ کیسے پیدا ہوا یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جب لوگ شکار کرنے کے لیے جال پھیلاتے ہیں زمین پر تو کہتے ہیں کہ دام ہم رنگ زمین، مٹیالے رنگ کا جال پھیلاتے ہیں تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور وہ لالچ میں آ کر جال میں پھنس جائے۔ اور یہ فوجی جو کیموفلاج کرتے ہیں، جہاں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، توپیں ہوتی ہیں، تو اس پر ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ اوپر سے دیکھیں تو نظر نہ آئے۔ لہذا شکاری بھی جال پھیلاتا ہے مٹیالے رنگ کا تاکہ شکار کو نظر نہ آئے اور لالچ میں آئے اور پھنس جائے۔ تو آج کل اہل سنت کو شکار کرنے کے لیے دام ہم رنگ زمیں بچھایا جا رہا ہے اور بلیک میل کہ اہل بیت کی شان بیان کریں۔ ہم خوش، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں رضی اللہ عنہما۔ جب پیدا ہوئے حضرت امام حسن، حضور تشریف لائے، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ تو جن سماعتوں نے، حسنین کریمین دونوں مرتبہ، جن کی سماعتوں نے اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے زبان مصطفیٰ سے اللہ کی کبریائی کا نعرہ سنا ہو، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو۔ پھر آپ نے کھجور لی، منہ میں چبائی، جب لیسدار مادہ بن گیا، مایا گاڑا، تو آپ نے ان کے تالو پر لگایا۔ تو جن کی قوت ذائقہ نے اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد سب سے پہلے لعاب دہن مصطفیٰ کو چکھا ہو، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرنا یہ اہل سنت کو قبول نہیں ہے، اہل سنت کو برداشت، صراحتاً کرے، اشارتاً کرے، کنایتاً کرے، تعریض کے طور پر کرے، توریہ کے طور پر کرے، ایہام کے طور پر کرے، کسی بھی فریب سے کرے، یہ کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ کسوٹی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار کی شان کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، جی بھر کے بیان کی جائے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں کسی ام المومنین کی توہین کی جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں،
تو اہل بیت مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ زور سے بولو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا رشتہ ہوگا؟ ماں کا قرآن کہتا ہے، نص قرآنی ہے. اسی لیے اپنے وصال، تاجدار کائنات کے وصال سے پہلے آپ نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ روئیں. پھر آپ نے کوئی بات کہی تو وہ ہنسی. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ راز ہے، ابھی میں نہیں بتاؤں گی. جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا بما لی علیک من حق، کہ ماں کی حیثیت سے جو آپ پر میرا حق ہے، میں اس کے واسطے سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور عزم تو علیہ، کہ میں قسم دے کر کہتی ہوں، بتائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بتا دیتی ہوں. پہلے راز تھا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ ان قریب میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا. میں روئی غم فراق میں. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی. تو میں ہنسی، خوشی ہوئی. تو اس لیے اہل سنہ والجماع کہ اہل سنت و جماعت کو آج ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ حملہ سامنے آ کر نہیں کیا جاتا. سامنے کا تو دشمن آپ پہچان لیتے ہیں نا، لیکن جو ہمارے آستین بن جائے وہ مشکل ہو جاتا ہے پہچانے. جو ویل وشر، جو بہی خواہ، جو خیر خواہ کے روپ میں آئے تو بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اور شیطان نے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور جد اولیاء حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جو بہکایا، تو کیسے بہکایا؟ اس نے کہا کہ ما نہاکما ان تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او خالدین، کہ میں تو آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے وہ تو اس لیے کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی مل جائے گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کا فائدہ چاہتا ہوں، میں تو آپ کا بیر خواہ ہوں. تو فریب ایسے دیا جاتا ہے. تو اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، فریب نہیں کھانا، فریب نہیں کھانا. حضور نے فرما دیا تھا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو کشتی میں سوار ہو گئے نجات پا گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے. وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، اور میرے اصحاب کی مانند مثال ستاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے. تو اہل سنت کو سفینہ اہل بیت بھی چاہیے اور رسالت کے یہ تارے بھی چاہیے.
رسالت کے یہ آفتاب و ماہتاب، یہ کواکب و نجوم بھی چاہیے، ان کی روشنی میں ہم منزل ہدایت کو پائیں گے۔ نہ رشتہ اہل بیت سے توڑنا ہے، نہ رشتہ امہات المومنین سے توڑنا ہے، نہ رشتہ صحابہ کرام سے توڑنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو صحابہ کو شانیں ملی وہ نسبت غلامی مصطفیٰ سے ملی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مکہ مکرمہ آئے۔ اس زمانے میں اس دور کی دو سپر پاور، جیسے آج امریکہ، رشیا، چائنا ہیں، دو امپائر تھیں، امپائر دو، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر، ایک فارس اور ایک شام۔ شام کی امپائر کو قیصر کہتے تھے بادشاہ کو، ادھر کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے۔ دونوں جناب فاروق اعظم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ اسلام یونی پولر سپر پاور بن گیا۔ آپ خلافت کے زمانے میں حج کرنے آئے، مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے، جہاں ان کا لڑکپن گزرا تھا، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ تو مسرت کا مقام ہے، شادمانی کا مقام ہے، اسلام سپر پاور بن گیا ہے، آپ کی خلافت میں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، حزن و ملال کے نہیں، غم و اندوہ کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا۔ ان پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ شام کو جب ان کا باپ خطاب بڑے جلالی تھے، جب شام کو میں اونٹوں کو لے کر آتا تو ایک کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ میرے باپ خطاب مجھے پیٹا کرتے کہ نالائق عمر، تجھ سے یہ 10 20 30 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 10 20 30 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ کراچی میں سپاہ صحابہ کے لوگوں نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ مبارک ہو، آپ نے جلوس نکالا، بڑی خوشی ہے، نکالیں، مگر آپ سے ایک گزارش ہے کہ عظمت صحابہ کا جلوس تو آپ نے نکال دیا، تھوڑا ہمت کر کے شان مصطفیٰ کا جلوس بھی نکال لو۔ کیوں کہ صحابہ کرام میں عظمت کہاں سے آئی؟ کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ؟ ہم نے کہا کہ صحابہ میں عظمت آئی تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی۔ تو اے شان صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، جس آقا کی نسبت نے ان کو عظمتیں عطا کی، ایک جلوس اس آقا کی شان میں بھی نکال دو۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محدث بریلی
امام احمد رضا خان قادری رضی اللہ عنہ نے یہ ہمیں مسلک کی پہچان دی، اس پر قائم ہے، اس پر قائم رہیں گے، نہ بلیک میل ہوں گے، نہ فریب میں آئیں گے، نہ دھوکے میں آئیں گے۔ جس کی آنکھوں میں نور مصطفیٰ کا فیضان ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ تو میری آپ کو یہ میرا پیغام ہے، اس پر قائم رہیں اور جا بچا آپ کو ورگلانے والے، بہکانے والے بہت ملیں گے، لیکن آپ نے دامان مصطفیٰ میں پناہ لینی ہے، دامان اہل بیت میں پناہ لینی ہے، دامان امہات المومنین میں پناہ لینی ہے، دامان صحابہ میں پناہ لینی ہے، دامان اولیاء کرام میں پناہ لینی ہے۔ تو پھر کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں، صحابہ کرام میں درجہ بندی موجود ہے، درجہ بندی انبیاء کرام میں بھی تھی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب ہیں کراچی میں، دیوبندی حضرات کا ایک مدرسہ ہے، انہوں نے سیرت کی چھوٹی سی کتاب لکھی اور لکھ دیا کہ ادنا سے ادنا نبی۔ ہمارے مفتی صاحب نے ٹیلی فون کیا انہیں کہ حضور والا کوئی نبی ادنا نہیں ہوتا، نبی تو اعلیٰ ہی ہوتا ہے، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ہر نبی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی سب سے اعلیٰ، لیکن ادنا نبیوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ میں درجہ بندی ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، درجہ بندی رہے گی، لیکن شان میں توہین